اچھا جی، بہت سی باتیں کرنی ہے ہم نے، اور دس از ویری امپورٹنٹ ایکچولی. جب بھی ہم پاکستان کے مسئلوں کی بات کرتے ہیں نا تو یہ ایک پرائمری مسئلہ ہے، اس سے اٹیچ سارے مسئلے ہیں. ابھی ہم نے سولجر بازار میں گھر کی مثال دی. 30 گز کی وہ عمارت تھی جس پہ 3 منزلیں بنی ہوئی تھیں اور اس میں 40 لوگ رہ رہے تھے. بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ ایک مرلے کا مکان ہو اور اس میں 50 لوگوں کو آپ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں. کیا وہ 50 لوگ ٹھیک سے زندگی گزار پائیں گے؟ کیا وہ صحت مند رہ پائیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہونا. پاکستان میں آبادی بڑھنے کی رفتار جو ہے وہ ہمارے پورا ریجن جو ہے خطے کے تمام ممالک میں سے سب سے زیادہ ہے. اندازہ کر لیں. ہر سال ہمارے یہاں اتنے بچے پیدا ہوتے ہیں جتنی کل آبادی نہیں ہے نیوزی لینڈ کی. نیوزی لینڈ سے تو میری خاص کوئی ایکسپیکٹیشن مطلب ہم ہر سال کی بھی بات کر رہے ہیں نا، ہم ہر سال کی بھی بات کر رہے ہیں. بہت سے اور ملک ہیں جہاں کوئی آبادی بڑھ ہی نہیں رہی. قیام پاکستان کے وقت آپ کو بتا دیں کہ ملک کی آبادی 3.5 کروڑ تھی. کتنی مناسب قسم کی تھی جو آج 25 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے. اور ماہرین جو ہے اسے ٹائم بام کہتے ہیں، اور جو پھٹے گا تو ملک کے وسائل کو تباہ کر دے گا. ملک کے وسائل ڈپلیٹ ہو رہے ہیں اسی وجہ سے. اب وقت آ گیا ہے کہ اس مسئلے پر سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی. وقفہ. آپ کی فلاح، پاکستان کی بقا، یہ مہم چل رہی ہے اور اس کا مقصد ہے پاکستان میں تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے مسائل پر قابو پانا. آبادی کی وجہ سے جو مسائل ہو رہے ہیں ان پر قابو پانا. وقفہ مہم کے تحت بچوں کی پیدائش میں مناسب وقفے کی ترغیب دیتے رہیں گے. ہم دے رہے ہیں. یہ مہم امیر خلیل الرحمان میموریل فاؤنڈیشن اور پاپولیشن کونسل آف پاکستان کے اشتراک سے شروع کی گئی ہے. یہ مہم صحت، وسائل کی دستیابی اور خواتین کو بااختیار بنانے پر زور دیتی ہے، اور اسے حکومت کے ساتھ سماجی حلقوں میں بھی سراہا بھی جا رہا ہے اور سماجی حلقوں کو مزید بھی ابھی کردار ادا کرنا ہوگا. اچھا، اس پہ ہم نے بات کرنی ہے. زیبا ستار صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، کنٹری ڈائریکٹر ہیں پاپولیشن کونسل پاکستان کی. زیبا صاحبہ، بہت ہی امپورٹنٹ یہ ٹاپک بھی ہے لیکن بڑا سوری ٹو سے فرسٹریٹنگ بھی ہے، کیونکہ کبھی کبھار یہ سمجھ نہیں آتی کہ کوئی سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا، ورنہ ایسے ہی تو نہیں 25 کروڑ تک ہم پہنچ گئے. تو سب سے پہلے تو اس مہم وقفہ سے متعلق آپ بتا دیں کیوں ضروری سمجھا گیا ہے ایسی مہم شروع کی جائے، اور ٹارگیٹس کیا ہیں مور امپورٹنٹلی. جی شکریہ بہت بہت. یہ وقفہ کیمپین جو ہے اس کا بہت دیر سے انتظار تھا، کیونکہ بہت یعنی عام رائے ہے کہ یہ آبادی کے حوالے سے کوئی ایسی ضروری لگتا تھا، بہت ہی ضروری ہے کہ ایک ایسی کیمپین ہو. پچھلی صدیوں میں بہت، یعنی صدیاں ہی میں کہتی ہوں، بہت پہلے ہوتا تھا، بہت ایکٹیو کیمپین ہوتے تھے، اور بہت عرصے سے لوگ کہتے تھے کہ اس شعبے پہ کوئی، یعنی اس موضوع پہ کوئی بات نہیں کر رہا. حالانکہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے. پاکستان کی آبادی، بڑھتی ہوئی آبادی اور اس کے جڑے ہوئے مسائل جو ہیں اور چیلنجز ہیں جو پاکستان کے لیے بڑھتے جا رہے ہیں، ہم اس پہ بات نہیں کر رہے ہیں. تو یہ جو وقفہ کیمپین ہے یہ بہت ہی خوش آئند میرے خیال سے بات ہے کہ جیو نے یہ ایک سٹیپ لیا ہے، اور یہ قدم بہت اہم ہے. پوری گورنمنٹ کے اور بہت سے جو اور اہم محکمات ہیں ان کے ساتھ ہیں اس پہ، اور یہ بہت اہم کیمپین چلے گا تاکہ لوگوں میں شعور زیادہ واپس آئے. اچھا، پاکستان مجموعی طور پر ایک ایسی سوسائٹی ہے جہاں مذہب کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اور مذہبی حلقوں کی بات بہت سنی جاتی ہے، اور اس طرح کی مہم میں علماء کرام کا کیا کردار ہو سکتا ہے، کیا کردار ہونا چاہیے، یہ سوال بھی اہم ہے. اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے؟ جی میرے خیال سے یہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا، کیونکہ بہت سے پہلے کام ہوا ہے، اس کی بنیاد پہ یہ کیمپین جو ہے ہم نے اس کو شکل دی ہے، کیونکہ تشکیل کی ہے. یہ مذہبی جو ہمارے علماء اکرام ہیں ان کے ساتھ بہت لمبی چوڑی اور طویل عرصے سے بات چیت چل رہی ہے. ان کی پوری، یعنی سمجھیں کہ ان کی انڈورسمنٹ ہے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے، جو پاکستان کا نیا، ہم کہتے ہیں نا پاپولیشن کا بیانیہ کیا ہونا چاہیے، وہ توازن پہ ایک توازن کانسیپٹ ہے کہ عام زندگی میں ہر چیز میں ایک توازن ہونا چاہیے. اور آبادی کے حساب سے کہ ایک ماں بچے کی صحت کے حوالے سے بہت اہم ہے کہ ایک وقفہ ہو. اس واسطے وقفہ کیمپین کا یہ بیس ہی ہوا ہے وقفہ، کیونکہ ہماری کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے یہ پوری اپنی انڈورسمنٹ اور سپورٹ دی ہے.
اچھا زیبا صاحبہ، اب ہم سب یہ بات سمجھتے ہیں کہ اب ایسا نہیں کہ آبادی کو مینیج کرنا ہمارے لیے بہتر ہے، بلکہ بطور قوم اب یہ ہماری مجبوری بن چکی ہے یہ بات. تو کیا آگہی کے ذریعے یہ مسئلہ آپ کو لگتا ہے کہ حل ہو سکتا ہے، یا کسی قسم کی قانون سازی کی طرف بھی جانا پڑے گا؟ سب کو میں کہہ رہی ہوں کہ ایک سوچنے کا موقع دے رہا ہے کہ آپ سمجھتے کیا آپ کے خاندان کے لیے کیا بہتر ہے، کون سا کیا سائز. یعنی آپ اگر بچوں میں وقفہ چاہنا چاہتے ہیں تاکہ وہ صحت مند ہوں اور ماں کو صحت یاب ہونے کا ایک موقع ملتا ہے جب ایک وقفہ ہوتا ہے بچوں میں. اور اسی طرح اگر جو ملک ہے اگر تھوڑی سی ہماری بڑھنے کی رفتار جو ہے وہ سب سے تیز ہے، پوری دنیا میں سب سے جو تیز سمجھی جا رہی ہے، اس کو اگر ہم تھوڑا سا کم کر سکیں، مگر صرف اور صرف اگر جو لوگ چاہتے ہیں وہی ہو. یعنی یہ نہیں کوئی امپوز کر رہا ہے کسی کے اوپر، مگر اگر یعنی اچھی انفارمیشن ہو، آپ کو پتہ ہو کہ اس کے اچھے اثرات کیا ہیں وقفہ دینے کا بچوں میں، اور یعنی بچوں میں تعلیم میں انویسٹمنٹ، لڑکیوں کی تعلیم، مگر دونوں بچیوں کی تعلیم اور صحت پہ فوکس ہو، ماں کی صحت پہ فوکس ہو، اور خاندان کی جو ویل بینگ جس کو ہم کہتے ہیں نا، خوشحالی ہر طور پہ، تو اس پہ ایمفیسس زیادہ ہے. بہت شکریہ زیبا ستار صاحبہ. آبویسلی آئیڈیاز تو بہت ہیں، بہت کچھ کرنا چاہیے، اور ڈیفینیٹلی پاپولیشن کو مینیج بھی کرنا ہے. مطلب بڑا الارمڈ ہو جاتے ہیں. ویسے تو ہمیں اپنے خطے کا حال پتہ ہے، دا موسٹ پاپولیٹڈ ریجن آف دا ورلڈ ہیں ہم لوگ، لیکن اس میں ہماری اتنی کنٹریبیوشن ہو، مطلب، اور اس پہ ہم بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں، لیکن ابھی ہمارے پاس وقت کم ہے. ہم وقتاً فوقتاً کرتے رہیں گے، آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ کریں گے کہ کس طرح ہمارا جو کانسیپٹ ہے پرٹیکولرلی غریب گھرانوں میں کہ لیبر فورس کے طور پر بچوں کو لیا جاتا ہے، مطلب ورک فورس کے طور پر لیا تھاٹ جاتا ہے. پروسیس ہوتا ہے نا، بچہ اپنی قسمت لے کے آتا ہے اور پھر وہ خود ہی، مطلب کیوں ایسی سچویشن میں ڈال رہے ہیں اپنے آپ کو بھی اور ایک آنے والی اولاد کو بھی. 2026 مطلب میں there are so many stories کہ 10 بچے ہیں اور اس میں سے آدھے تو پڑھ نہیں رہے ہیں اور آدھے ظاہر ہے ابھی بھی اور حالات وہاں بھی ٹھیک نہیں ہیں.